چاہوں گی آپ کے نزدیک 2023 میں جو سب سے زیادہ نیگیٹو فیصلہ ہوا یا جس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا معیشت پہ، وہ کیا تھا؟ سب سے بڑی جو پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے سسٹم کے ساتھ بدقسمتی ہے، اور جو 2023 میں باقی رہی اور جو نہیں رہنی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کی معاشی بدحالی کے بارے میں عوام کو صحیح آگاہی نہیں دی گئی۔ آگاہی نہیں دی گئی؟ یا نہیں، اس آگاہی سے کیا ہوتا؟ آگاہی سے دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ ابھی ارجنٹائن میں الیکشن ہوا اور ارجنٹائن کا پریزیڈنٹ ابھی آیا اور وہ ایک اکنامسٹ ہے، اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں یہ ملک نہیں چل سکتا، اس میں یہ ہمیں کرنا پڑے گا اور آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو یا پولیٹیکل ہو، جب وہ آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے بنیادی خط و خال تو ٹھیک ہیں، بنیادی خط و خال ٹھیک ہے، یہ گورننس کے ایشو ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں چل رہی۔ یہ بات کوئی نہیں کہتا آ کے کہ معاشی خط و خال ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہمارا ماڈل ہی غلط ہے۔ ماڈل ہی غلط ہے۔ اچھا، اب آپ کا اخبار ہے ڈان کا، اس کو آپ کھولیں، اس کے پیچھے آدھے صفحے کا ایک آرٹیکل ہے ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کا۔ بالکل صحیح، جنہوں نے کہا کہ ہمارا ماڈل ہی، تو یہ بات میں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ماڈل ہی غلط ہے، یہ ماڈل کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آپ بیان سن لیں جو بڑا ریلیونٹ بیان تھا بلاول بھٹو کا اور آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش میں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد نہ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سنتا ہے۔ آپ اگر یاد ہو تو یہ بات میں آپ کے پروگرام میں آپ کو بے شمار مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اسلام آباد چلنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کی بات کو اور زرداری صاحب کی بات کو ملا کے سوچیں، صحیح جو میں سوچ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان معیشی طور پہ نہایت کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ اب ان بنیادوں کی ریئلائزیشن عوام کو صرف مہنگائی کی شکل میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی اس لیے ہے کہ کوئی کاکڑ صاحب صحیح کام نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب غلط کام کر گئے، یا شہباز شریف صاحب نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہیں یہ نہیں سمجھایا جا رہا کہ یہ ملک بنیادی طور پر معاشی طور پر ایک بہت کمزور جگہ پر جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اگر اس کو لے کے چلنا ہے تو پھر پوری قوم کو لے کے چلنا چاہیے۔ نہیں تو قوم کو تو ہمیشہ لے کر چلتے ہیں، اشرافیہ لے کر نہیں چلتی۔ اسی رپورٹ کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں نا ورلڈ بینک کی، اس میں کیا ہے کہ ایک تو جہاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ریفارمز کرنے جس میں انرجی سیکٹر ہے، جس میں ایگریکلچر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک بھی جو بھی پہلے والے سوال کا دوسرا پارٹ، تو اچھا نیگیٹو پہلے آپ اسی پہلے والے سوال کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ 2 بنیادی چیزیں کم از کم کیئر ٹیکر کو کر دینی چاہیے تھی آج 31 دسمبر تک۔ پہلی بات پرائیویٹائزیشن آف اسٹیل مل اینڈ پی آئی ہے، اوکے، اب تقریباً ان کے ہاتھ سے نکل گئی بات۔ نہیں تو اتنی جلدی ہو سکتا تھا؟ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں یہی تو بات ہے، دیر تو پچھلے 10 سال سے نہیں ہو رہا نا، اب تو جسے کہتے ہیں نا ہم جھٹکے سے ہی ہونا تھا نا۔ اگر آپ نے جھٹکے سے کرنا ہے تو ہوگا، اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ پروسیس سے ہوگا تو پھر یہ وہی ہوگا، 10 سال نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں کیا آپ نے، انرجی سیکٹر میں ڈسکو پرائیویٹائز نہیں کی، آپ نے انرجی سیکٹر میں صرف عوام پر کاسٹ ٹرانسفر کی ہے۔ انرجی سیکٹر کے اندر کوئی سبسٹینٹیو ریفارم نہیں آئی۔ آپ نے جا کر ٹی وی پہ دکھانے کے لیے 4-5 بجلی کنیکشن کاٹے، مگر اس کے بعد وہ سب مہم رک گئی، ٹھیک ہے۔ تو 2 بنیادی جو پاکستان کے بنیادی مسئلے ہیں گورنمنٹ کے خرچے کی بنیاد پر، ایک جو تھا یہ جو اسٹینڈرڈ پرائس، اور ایک اس کو تیسری بات جو میں آپ کے پروگرام میں بار بار کہتا رہا ہوں اور شاید اب تھوڑی بات سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، کوئی بھی ملک 22% ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ نہیں چل سکتا۔ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% سے کی کون سی کتاب میں لکھا ہے اور کون سا انفلیشن ہے جس کا افیکٹ یہ 22% آ رہا ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کم نہیں کیا نا، لیکن وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا نا شبر صاحب، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے، مگر آئی ایم ایف والوں کو بھی تو پہلے جا کے سمجھانا پڑے گا نا۔ 2 طریقے ہوتے ہیں نا، نادیا جا کے اب وہ جو کاغذ لکھ کے دیں آپ ایکسیپٹ کر کے آ جائیں، آپ یہ کہیں جناب آپ نے ایک کاغذ دیا ہے، اس کاغذ میں ہمارا یہ ویو ہے، یہ اس کی یہ آنسر ہے۔ اگر آپ نے صرف ان کے کاغذ پہ سٹیمپ لگانی ہے تو فائنانس منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ نکالتے ان کو، ضرورت کیا ہے؟ پھر اگر آپ نے ہر بات کو جو دیکھیے نا، اس ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% کے پیچھے
اگر صرف تھیوری ہے تو پھر فائنانس منسٹر کیا کر رہا ہے؟ میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ تھیوری غلط ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں؟ جی ہماری نہیں، ہماری جو ہماری انڈسٹریل گروتھ ہے وہ ایکٹیویٹی بڑھتی نا. 22% پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی.